السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، العمر اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ بچے، آج اسلامیات لازمی ADP اور BA کے اہم سوالات، یا جس کو آپ اپنی زبان میں گیسٹ پیپر کا نام دے سکتے ہیں، اس کے اوپر آج میں آپ کے ساتھ کچھ 10-15 منٹ گزاروں گا۔ بچے، سب سے پہلے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو BA اور ADP کی جو اسلامیات ہے، یہ ایک ٹف سبجیکٹ ہے۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ اسلامیات ہے، اس کو ہم آسانی سے کر لیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اسلامیات لازمی جو BA لیول کی ہے، ADP لیول کی ہے، اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک آپ کو محنت کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ نے پیپر کی تیاری کرنی ہے تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ جو اسلامیات ہے یہ ایک ٹف سبجیکٹ ہے، اور اس کو آپ نے پورے پراپر طریقے سے پڑھنا ہے، محنت کرنی ہے۔ تو آج کے لیکچر میں بچے، میں آپ کے ساتھ اسلامیات لازمی ADP اور BA کے اہم جو سوالات ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ بچے پیپر پیٹرن کا جو ہے وہ طریقہ کار میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کل نمبر بچے اس کے ہیں 60 نمبر اس کے ٹوٹل ہیں، اور کلاسیفیکیشن آف نمبرز جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ باقاعدہ طور پر شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ کل نمبر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 60 ہیں۔ اس میں سے جو قرآنی آیات کا حصہ ہے اس کے 20 نمبر ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ کا جو حصہ ہے اس کے 10 نمبر ہیں۔ پھر اس کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پورشن ہے 10 نمبر اس کے رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی تہذیب و تمدن کا جو پورشن ہے 10 نمبر اس کے رکھے گئے ہیں، اور پورے سلیبس کی معروضی کے 10 نمبر ہیں۔ اور معروضی میں آپ کو مختصر سوالات پوچھے جائیں گے۔ 8 پیپر میں مختصر سوالات آئیں گے، اور آپ نے کوئی سے 5 کرنے ہیں، اور اس کے بھی 10 نمبر ہوں گے، اور ہر سوال جو ہے وہ 2 نمبر پر جو ہے وہ مشتمل ہوگا۔ تو بچے، سب سے پہلے جو اہم قرآنی صورتیں ہمارے سلیبس میں موجود ہیں، میں ان کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں۔ تو ویسے تو ہمارے سلیبس کے اندر سورۃ البقرہ بھی شامل کی گئی ہے، سورۃ الاحزاب بھی شامل کی گئی ہے، سورۃ الانعام بھی شامل کی گئی ہے، سورۃ الفتح بھی شامل کی گئی ہے، لیکن امتحانی نقطہ نگاہ سے 3 ایسی صورتیں ہیں جو پیپر کے اندر بار بار رپیٹ کی جاتی ہیں۔ ان میں ایک تو سورۃ الصف ہیں، اور پوری کی پوری جو سورۃ الصف ہے وہ ہمارے سلیبس کے اندر شامل ہے، اور اس کی کل آیات ہیں 14 جو آیات ہیں، یہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں کہ سورۃ الصف کی پہلی 1 سے لے کر 7 جو آیات ہیں وہ ایک حصے میں یہاں لکھی گئی ہیں، اور آگے میں نے ہر آیت کی ہلکی سی تشریح لکھی ہے، یا اس طرح آپ کہہ لیں کہ وہ آیت کس موضوع کے اوپر ہے۔ جیسے سورۃ الصف کی پہلی آیت ہے کہ اس کے اندر اللہ کی تسبیح اور طاقت خداوندی، اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے اس کا اظہار کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح ہر چیز بیان کرتی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 2 اگر آپ اس کے اوپر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا اہل ایمان کو بے عمل ہونے پر وارننگ دی گئی ہے، تنبیہ کی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 3 کے اندر قول اور فعل میں تضاد کی بات کی گئی ہے، اور آیت نمبر 4 یہ بچے سمجھ لیں کہ اس سورۃ صف کی سب سے اہم ترین آیت ہے، جہاد کرنے والوں سے اللہ کی محبت۔ تو اس آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں صفیں باندھ کر لڑتے ہیں، گویا کہ وہ سیسہ پلائی دیوار ہیں، تو اس کے متعلق آپ نے اس کو خصوصی طور پر آپ نے یاد کرنا ہے۔ پھر آیت نمبر 5 کے اندر منافقین کی عادت ہے۔ آیت نمبر 6 کے اندر دل کی ٹیڑھ کے جو اثرات ہیں، جن لوگوں کا دل ٹیڑھا ہو چکا ہے وہ پھر ان کو اللہ فرماتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر نہیں آتے۔ اور آیت نمبر 7 کے اندر یہودیوں کے جو من گھڑت دعوے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح بچے سورۃ صف کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے آیات نمبر 8 سے لے کر 14 تک۔ آیت نمبر 8 سے لے کر 14 تک جو ہے وہ سورۃ الصف کی آیات دوسرے حصے میں رکھی گئی ہیں۔ تو آیت نمبر جو 8 ہے یہودیوں کی ناکام کوشش ہے، اس آیت کے اندر وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ اتنا ٹائم نہیں، لیکن یہ برکت میں نے آپ کو اسی طرح یہ آیت نمبر آپ 12 دیکھتے ہیں اس کے اندر، تو مومنوں کے لیے انعامات، جو مومن ہیں ان کی خصوصیات بیان کی گئی، اور ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سورۃ الصف جو ہے وہ بڑی اہم ترین ہے، اس کی 14 کی 14 آیات
پلس اس کی تشریح جو ہے وہ پیپر میں آپ سے پوچھی جائے گی، چونکہ قرآنی آیات کا جو حصہ ہے وہ 20 نمبر پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ہے بچے سورۃ الحجرات، اور سورۃ حجرات کا بچے مطلب ہوتا ہے سورت کا، حجرات کا مطلب مکانات، حجرے۔ تو اس صورت کے اندر چونکہ حجرے کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اسی بنا پر جو ہے وہ اس صورت کو سورۃ الحجرات کہا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر بچے جو مرکزی نفس مضمون ہے، آپ سمجھ لیں کہ جو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مین ٹاپکس بیان کیے ہیں، ایک تو آداب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ صورت کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کرنا ہے، ان کی تعظیم اور احترام کیسے کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ آداب معاشرت، ہم نے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ اس صورت کی 18 آیات ہیں اور 18 کی 18 ہی آپ نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے۔ تو معروضی میں بچے اس صورت ہی میں سے 2 نمبر کا ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ سورۃ الحجرات کا مرکزی نفس مضمون کیا ہے، تو آپ نے بتانا ہے آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ آداب معاشرت ہے۔ تو پہلی صورت کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلیٰ مقام ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 2 کے اندر آداب مجلس نبوی ہیں کہ صورت کو جو آپ پڑھیں گے تو آیت نمبر 2 کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب آپ نے بیٹھنا ہے تو ان کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا۔ پھر آیت نمبر 9 کے اندر جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں تو پھر ان کو کیا انعام ملے گا، ان کی فضیلت کیا ہے۔ اسی طرح یہ چلتے چلتے آیات نمبر جو ہیں وہ 18 تک بچے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اہم ترین ہے، اور 99% چانسز ہیں کہ سورۃ الحجرات میں ایک سوال قرآنی آیت کا لازمی پوچھا جائے گا، اس لیے بچے بہتر طریقے سے اس کو یاد کریں، اور اس کی تشریح بھی آپ نے یاد کرنی چاہیے۔ پیپر میں جو 10 نمبر آپ کے ایک سوال کے ہوں گے قرآنی آیت کا ترجمہ اور تشریح ہے۔ اس کے بعد ہے بچے سورۃ الفرقان ہے، اور فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنا۔ یہ قرآن پاک کی ایک صورت ہے، اور اس صورت کے اندر ٹوٹل جو آیات ہیں وہ 77 ہیں، لیکن ہمارے سلیبس کے اندر 63 سے لے کر 77 تک، 63 سے لے کر 77 تک جو آیات ہیں وہ شامل کی گئی ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو رحمان کے بندے ہیں، جو مومن لوگ ہیں، جو مسلمان لوگ ہیں، ان کی تعریف کی ہے، اور اس میں کہا گیا کہ جن جن لوگوں کے اندر یہ خوبیاں ہوں، میں تھوڑا سا ہلکا سے اس کے اندر آپ کو تعارف دوں گا کہ یہ 63 سے لے کر 77 تک، تو اللہ نے فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، یہ اس کا ذکر ہے۔ پھر رحمان کے بندوں کی جو اگلی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ پھر رحمان کہتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جن کی راتیں سجدے اور قیام میں پوری کی پوری گزر جاتی ہے۔ پھر آگے جو مومنین ہیں ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا، تو جہنم کو وہ برا ٹھکانہ سمجھتے ہیں اور عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور پھر رحمان کے بندوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ زیادہ کنجوسی کرتے، بلکہ اعتدال میں رہتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں۔ پھر اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر آگے ان کی یہ خوبی بیان کی گئی کہ اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو پھر وہ توبہ کرتے ہیں، توبہ کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے یہ سورۃ الفرقان ہے، آیات نمبر 63 سے 77 تک جو ہے وہ ہمارے سلیبس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے بعد 10 نمبر کی احادیث ہیں، آیات قرآنیہ بچے میں نے آپ کو بتایا کہ 20 نمبر کا پورشن ہے، 20 نمبر کے سوال اس میں ایسے آئیں گے۔ ہمارے سلیبس کے اندر بی اے اور اے ڈی پی کے سلیبس اسلامیت لازمی کے اندر جو کل احادیث ہیں وہ ہیں 26 اور اس میں سے کوئی 10-12 میں نے آپ کے لیے رکھی ہیں، اور آپ نے انہی کو یاد کرنا ہے، اور انہی میں سے جو ہے وہ آپ کا جو پیپر ہے وہ آ جائے گا۔ حدیث نمبر 1 2 3 4 6 7 9 11 12 13 14، یہ جو بچے حدیثیں ہیں ان کو بڑے ہی اچھے طریقے سے ان کا ترجمہ بھی یاد کریں گے، اور یہ بالکل چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں اور بڑی مشہور حدیثیں ہیں، اور ان کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ آپ نے تیار کرنی ہے۔ 10 نمبر اس کے یہ ہیں، تو کل نمبر 60 ہے، اس میں سے 30 نمبر کا میں نے آپ کو بتا دیا، اور 10 نمبر کی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پورے سلیبس کی معروضی ہوگی، مختصر سوالات، اس طرح 40 نمبر کے اوپر بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی اسکرین پر دیکھیے گا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورشن سے مندرجہ ذیل موضوعات تیار کریں۔
بچے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پورا حصہ ہمارے سلیبس کے اندر شامل ہے، اور یہ جو حصہ ہے اس میں بہت سارے سوالات ہیں، 10-12 کے قریب سوالات ہیں، لیکن میں نے 4 سوالات آپ کے لیے یہاں لکھے ہیں۔ آپ انہی کو یاد کیجئے گا، 2 پیپر میں آئیں گے، کوئی ایک آپ نے کرنا ہے، تو ان 4 میں سے انشاءاللہ تعالیٰ 2 آ جائیں گے، نہیں تو کم از کم اللہ نے چاہا تو 1 سوال لازمی پیپر میں پوچھا جائے گا۔ پہلا سوال بچے میں نے رکھا ہے ہجرت مدینہ کے اسباب اور اثرات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 53 سال کی عمر میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، کیوں ہجرت کی، اس کے اسباب بچے آپ نے بتانے ہیں۔ مثال کے طور پر مکہ کے جو کفار ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ جو مومنین ہیں، جو مٹھی بار لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا مکہ کے اندر، ان کو جو ہے وہ ظلم کا نشانہ بنایا جاتا۔ اسی طرح مکہ کے اندر دعوت تبلیغ میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، چونکہ کفار مکہ جو ہیں وہ، جو قریش خاص طور پر جو قریش ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ مخالفت کر رہے تھے۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابو طالب جو ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو جو حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ان کی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی۔ جب ان کا وصال ہوتا ہے تو ان کی وجہ سے بھی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ضروری سمجھی۔ پھر ہجرت سے پہلے مدینہ کے اندر کچھ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی یہ خواہش تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، کیونکہ مکہ کے اندر آپ کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو مدینہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ اور پھر سب سے آخر میں جو ہے وہ ہم اس چیز کے اوپر بات کریں گے کہ مکہ کے جو کافر تھے انہوں نے دار الندوہ یعنی کہ ایک ادارہ تھا، پارلیمنٹ تھی، تو اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی جب ناپاک سازش کی، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ وہ اسباب آپ نے بیان کرنے، اس کے واقعات بیان کرنے ہیں، اور پھر اس کے اثرات کیا پڑے۔ اثرات بچے یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں تو مدینہ میں پرامن ماحول مسلمانوں کو ملا، دین اسلام کی بڑی تیزی سے جو ہے وہ ترقی ہوتی ہے، جہاد کا حکم آیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مدینہ کی ریاست کا سردار بھی تسلیم کیا گیا۔ دوسرا سوال ہے بچے مساک مدینہ سن 1 ہجری کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودی قبائل کے ساتھ اور مسلمانوں کے 2 قبائل اوس اور خزرج کے درمیان جو ہے وہ ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ طے پایا، جس کو مساک مدینہ کہتے ہیں۔ تو اس کے جو اہم نکات ہیں وہ بچے آپ نے تیار کرنے ہیں۔ مساک مدینہ بڑا اہم ترین سوال ہے، اس کے 2 حصے بنائیں گے۔ ایک مسلمانوں کا یہودیوں کے قبائل کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، جس میں یہ کہا گیا کہ جو یہودی اور مسلمان آپس میں جنگ نہیں لڑیں گے، اور ایک قوم کا جو دشمن ہے وہ دوسری قوم کا بھی دشمن کہلائے گا، اور اگر جنگ ہو جاتی ہے تو مسلمانوں کے ساتھ یہودی بھی اس جنگ میں خرچے میں شریک ہوں گے۔ یہودیوں کو بھی جو ہے وہ اس وطن کا باشندہ سمجھا جائے گا، مسلمان ہوں یا یہودی ہوں، وہ باہمی لڑائی جھگڑے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے 2 قبائل جو ہیں اوس اور خزرج، اور مسلمانوں کا آپس میں معاہدہ ہوا، اس کے بھی آپ نے جو ہے وہ نکات لکھنے ہیں اس سوال کے اندر۔ تیسرے نمبر پہ ایک اہم ترین سوال خطبہ حجۃ الوداع۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 ہجری کو اپنا حج جو ہے وہ ادا کیا، تو بڑا مشہور و معروف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ہے 9 ذی الحج کو، 10 ہجری 9 ذی الحج کو میدان عرفات کے اندر ایک عظیم الشان خطبہ جو ہے وہ دیا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد اور حقوق اللہ کا ذکر کیا، لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کی عبادت کا جو ہے وہ حکم دیا، عورتوں کے حقوق متعین کیے، غلاموں کے بارے میں فرمایا کہ آپ غلام آپ کے جو ہیں وہ بھائی ہیں، جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ، عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتایا، اور پھر عورتوں کو بتایا کہ آپ نے اپنے شوہروں کی اطاعت کیسے کرنی ہے۔ سود کو ممنوع قرار دے دیا گیا، اور زمانہ جاہلیت کے جتنے قوانین ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور اس طرح یہ اس خطبہ حجۃ الوداع پر آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ پھر نمبر 4 بچے سوال ہے مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ اس سوال کے اندر آپ نے لکھنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے، اور آپ نے یہ لکھنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جیسے کیا اور جس طرح کیا،
اس کے اوپر آپ نے عمل کرتے ہوئے عمل کرنا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے جو ہے وہ ایک نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اخلاق حسنہ ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، چونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تب کی جائے گی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے گا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو آپ کی اطاعت کریں گے۔ قرآن کو اپنے بچے سمجھنا ہے، قرآن کی تشریح کو سمجھنا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے گا۔ احکامات خداوندی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کردہ احکامات ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، تو ان کا مطالعہ کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو سمجھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا مطالعہ کیا جائے گا۔ تو مطالعہ سیرت النبی مراد کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا مطالعہ کیوں اہم ہے، تو یہ اس کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے۔ تو بچے آخری جو حصہ ہے وہ ہے اسلامی تہذیب و تمدن۔ تو اس کے اندر بھی بچے کوئی 7-8 سوال ہیں، 2 سوال میں نے شامل کیے ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ دونوں ہی سوال آ جائیں گے، اور اس میں اگر یہ اس میں کم از کم ایک سوال جو ہے وہ لازمی آ جائے۔ ایک تو ہے اسلامی تہذیب کی خصوصیات، تو اس کے اندر اسلامی تہذیب کی خصوصیات لکھنی ہے کہ اسلامی تہذیب کی خصوصیات میں پہلی جو تہذیب ہے وہ توحید ہے، کہ اسلامی تہذیب کے اندر صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کا تصور ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا جاتا، صرف اسی کی عبادت کریں گے۔ اور اسلامی تہذیب کی خصوصیات میں سے مساوات آپ اس کے اندر لکھیں کہ برابری ہے، چھوٹا بڑا کا کنسیپٹ کوئی نہیں ہے، عہدے کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے سارے لوگ برابر ہیں۔ اور سادگی کے اوپر حکم دیا گیا کہ ظاہری نمود و نمائش منع کی گئی ہے، تو اسلامی تہذیب کی خصوصیات میں یہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ محاسبہ نفس، کہ اسلامی تہذیب کا فرد اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ ہر وقت ہمیں آبزرو کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لہذا اگر ان سے کوئی گناہ، غلطی، کوتاہی ہو جاتی تو فوری طور پر ان کا جو ضمیر ہے وہ ملامت کرتا ہے، اور جو محاسبہ نفس ہوتا ہے وہ ان کو تنگ کرتا ہے، وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ لہذا اس طرح کی آپ نے خصوصیات بیان کریں۔ پھر اسلامی تہذیب کے اثرات کیا ہیں، اسلامی تہذیب کے علمی اثرات آپ نے بیان کرنے، اس کے اندر آپ بتائیں گے کہ اسلامی تہذیب کے اندر علم کے اوپر کتنا زور دیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر پہلے مسجد تعمیر نہیں کی، بلکہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو سکول کا درجہ دیا، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تعلیمی ادارہ کھولا۔ اسلامی تہذیب کے تعلیمی اثرات کہ قرآن تعلیم کے بارے میں کیا فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا حکم ہیں تعلیم کے حوالے سے۔ پھر بچے اس کے اندر آپ اسلامی تہذیب کے عالمی اثرات، دنیا کے اوپر اسلامی تہذیب نے کیا اثرات جو ہے مرتب کیے ہیں اس کا آپ جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ اسلامی تہذیب کے معاشرتی اور معاشی اثرات کیا ہیں، تو یہ آپ کے بچے کل 60 نمبر بنتے ہیں۔ میں نے اپنے آغاز میں ہی آپ سے یہ بات کی تھی کہ اسلامیت لازمی ADP اور BA کی جو اسلامیات ہے وہ انتہائی مشکل سبجیکٹ ہے، اس لیے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ آپ کو جو گیس دیا گیا ہے اس کو جو ہے وہ تیار کرنا ہے۔ مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ جو چند منٹس آپ کے ساتھ گزارے گئے ہیں اس کا یقینی طور پر آپ کو فائدہ ہوگا۔ خدا حافظ جی۔